وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الجہاد۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں دجال کے فتنے سے بچاؤ کے طریقے کے تعلق سے، تو اس سلسلے میں ہم نے دجال کے فتنے سے بچاؤ کے 3 طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پہلا طریقہ یاد کر لیجئے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دجال ظاہر ہو تو اس کو اوائڈ کرنا ہے، اس کے سامنے نہیں جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات دیا ہے خاص طور سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے جب نماز پڑھنا ہے تو نماز کے آخری رکعت کے آخری قعدہ میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور تیسرا دجال کے فتنے سے بچاؤ کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لینا ہے، بائی ہارٹ یاد کر لینا ہے، اس قدر یاد کر لینا ہے کہ کبھی بھی اس کو پڑھ لیجئے۔ اور اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اگر دجال سامنے آ جائے، دجال ظاہر ہو جائے اور ہم میں سے کوئی ہو وہاں پہ اور دجال اگر سامنے آ جائے تو اس کے اوپر سورہ کہف کے ابتدائی 10 آیات کو پڑھا جائے، کیونکہ سورہ کہف کے ابتدائی جو 10 آیات ہیں وہ دجال کے فتنوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ابھی ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2484، 2484 نمبر کی روایت ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ، پوری امت میں ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا، بہت زیادہ اس میں لوگ نہیں ہوں گے، اس میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہمارے مسلک میں بہت زیادہ لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ یہ حق کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میری امت کا ایک گروہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، حق پر قائم ہو کر کے ہمیشہ لڑتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظاہرین علی من ناواہم، جو بھی ان کے مد مقابل ہوں گے وہ گروہ ان کے اوپر غالب رہیں گے۔ اور آگے فرمایا حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال، اس گروہ کی جو آخری لڑائی ہوگی وہ مسیح الدجال سے ہوگی۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کئی باتیں واضح ہوتی ہیں، جن میں پہلی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک، دجال کے سامنا کرنے کے وقت تک ایک گروہ ہوگا جو حق پر قائم ہو کر کے حق کے لیے لڑنے والا ہوگا۔ یاد رکھیے، اس گروہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی مسلک سے منسلک نہیں ہوں گے، کسی مذہب سے منسلک نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا وہی طریقہ ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ، قرآن کریم کی اتباع اور پیروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چمٹ کر کے چلنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ چلنے والے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج پر چلنے والے یہ لوگ ہوں گے۔ یہی حق والی جماعت ہے جو حق پر قائم ہو کر کے ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گروہ ہے، جو دوسری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ گروہ اپنے مد مقابل جو بھی اس کا سامنا کرنے والے ہوں گے ان پر یہ گروہ غالب رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی بھی اس کو کوئی ڈیمورلائز نہیں کر سکتا ہے،
کبھی بھی اس کے مورل کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، کبھی بھی ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے تھامے ہوئے بلندی کی طرف چلے جا رہے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو تیسری بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس گروہ کا جو آخری لڑائی ہوگا، جو یہ آخری لڑائی کریں گے حق پر قائم رہتے ہوئے، وہ دجال اور دجالی لشکر سے جہاد کریں گے یہ لوگ۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو اس کے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے گروہ کو تلاش کیا جائے، اس سے جڑا جائے، تاکہ اگر وہ گروہ جس کو اگر ہم پا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے سامنے ہی دجال کا ظہور ہو جائے تو اس گروہ کے ساتھ ہم بھی ملیں گے اور ہم بھی دجال اور دجالی لشکر سے لڑائی لڑیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشن گوئی کے مطابق اس گروہ کی اللہ تبارک و تعالی خاص مدد، نصرت اور سپورٹ فرمائے گا، اور دجال اور دجالی لشکروں پر اللہ تبارک و تعالی اس کو غالب کرے گا۔ لہذا دجال کے فتنے سے بچنا ہو تو ایسے گروہ کو تلاش کرنا ہے اور ان کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دجال کے شر و فتنے سے محفوظ فرمائے۔